الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ احزاب میں ہم چل رہے ہیں اور یہاں انواع و اقسام کی ایسی باتیں اور فرمودات موجود ہیں جن کی حیثیت قانون کی ہے، اور ایسی باتیں بھی ذکر میں آ رہی ہیں کہ جو دراصل علاج و معالجے کی اور آپریشن کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ دیکھ لینا. اور سورہ احزاب ہے اور قصہ بھی احزاب کا ہے. مدینہ طیبہ پر حملہ آور مشرکین مکہ، یہود، ان کے حلفاء، منافقین مدینہ منورہ کے اندر سے، ان تمام گروپ اور تمام یعنی انواع و اقسام کے ٹولیوں پر مشتمل ایک لشکر جو اللہ رب العزت نے اس کا مقابلہ کس طرح کیا. اذ جاءتکم جنود، آپ لوگوں پر حملہ آور ہوئے بہت سارے لشکر. سر فہرست تو تھے مشرکین مکہ، مگر مشرکین مکہ کو اکسانے والے اور حملہ آور ہونے کی ترغیب دینے والے وہ تھے یہود. اور ان کے لیے دل و جان سے اپنے آپ کو، اپنے آنکھوں کو فرش راہ کرنے والے تھے منافقین اور مشرکین عرب کے دیگر قبائل بھی. فرماتے ہیں کہ یہ لشکر آپ لوگوں پر حملہ آور ہونے کی نیت سے آ گئے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان پر ایک ہوا چھوڑ دی. یہ جو تیز چلنے والے ہوائیں ہیں، بادو طوفان والے ہوائیں، ایک تند و تیز قسم کی ہوا ان پر اللہ نے چھوڑ دیا. اور صرف یہ نہیں کہ ہوا آیا اور اس نے ان کی جڑوں کو اکاڑ دیا، ان کے خیموں کو اکاڑ دیا، ان کے حیوانات کی جو رسیاں تھیں ان کو بھی اکاڑ دیے، ان پر مصیبتیں کر لی. وَجُنُودًا، ایک لشکر بھی. یہ تیز آندھی والے ہوا کے ساتھ ساتھ ایک لشکر فرشتوں کا. تم لوگوں نے ہوا کو تو محسوس کیا، لیکن فرشتوں کے لشکر کا تو اللہ ہی کو علم اور اندازہ تھا. اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے ان پر چھوڑ دیے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور تم لوگ جو کر رہے تھے یا کر چکے تھے اللہ رب العزت ان کو تو دیکھ رہا تھا. اب آگے چل کر وہ بات آئے گی کہ اہل ایمان نے کس طرح ان حالات کا مقابلہ کیا، منافقین نے کیا اور کفار کی لشکروں کی جو حساب سے انہوں نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا تھا انہوں نے کیا تھا. اللہ رب العزت یہ تمام نظارے اور تمام منظر ظاہر ہے کہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت سے کوئی چیز کوئی بات کبھی چھپے گی بھی نہیں. تو یہاں بھی یہی بات تھی. اور یہ حالت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا تاکہ دیکھ لو. وہ جو پہلے آیت آ گئی تھی کہ تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد و میثاق لیا گیا تھا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. صدق قرآن ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب یہ دیکھ لینا کہ اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا.
اگلی آیتوں میں انشاءاللہ مزید. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.